کچھ اس طرح سے لکھتا ہے راوی سوگوار، کچھ اس طرح سے لکھتا ہے راوی سوگوار، ارے بنت رسول نازش مریم فلک وقار، نسوانیات کا فخر شرافت کی تاجدار، یعنی رسول پاک و خدیجہ کی یادگار، یعنی رسول پاک و خدیجہ کی یادگار، ارے بعد رسول رنجو مصیبت میں گھیر گئی، امت رسول زادی سے یک لخت پھر گئی، امت رسول زادی سے یک لخت پھر گئی، اور آتے تھے کل تلک جو سلامی کے واسطے، ہر لمحہ سوچتے تھے غلامی کے واسطے، آتے نہیں ہیں لوگ گواہی کے واسطے، ارے آئے ہیں آج گھر کی تباہی کے واسطے، آئے ہیں آج گھر کی تباہی کے واسطے، بے رحم دشمنی کا ارادہ کیے ہوئے، ارے ہاتھوں میں گھر جلانے کا سامان لیے ہوئے، ہاتھوں میں گھر جلانے کا سامان لیے ہوئے، ہاتھوں میں گھر جلانے کا سامان لیے ہوئے، وہ گھر کی سمت بڑھتا ہوا ایک اژدہا، وہ فاطمہ کے ہونٹوں پہ اللہ کا پیام، وہ دشمنی کے گھر کو جلانے کا اہتمام، وہ قبر مصطفیٰ سے نبی زادی کا کلام، وہ قبر مصطفیٰ سے نبی زادی کا کلام، وہ قبر مصطفیٰ سے نبی زادی کا کلام، ارے بابا بھور میں آئی ہے کشتی نکالیے، ارے دل بیٹھتے ہیں بچوں کو آ کر سنبھالیے، دل بیٹھتے ہیں بچوں کو آ کر سنبھالیے، اور بی بی یہ کہہ رہی تھی لگائی کسی نے اف سوکھی لکڑیوں کو دکھائی کسی نے ارے دروازہ جل گیا نہ بجھائی کسی نے ہے پہلو سیدہ پہ گرا کسی نے
ہائے پہلو سیدہ پہ گرا کسے ہائے پہلو سیدہ پہ گرا کسے نیا ہائے ہائے وہ ظلم ڈھایا جناب بطول پر لو جلتا در گرا دیا بنت رسول پر لو جلتا در گرا دیا بنت رسول پر اور دیوار و در کے بیچ میں بابا کی سوگوار کس بے کسی اویا سے روتی تھی زار زار چلا رہی تھی درد سے ہو کے بے قرار ارے کوئی مجھے بچا لے نہ مر جائے گل اعزار ارے کوئی مجھے بچا لے نہ مر جائے گل اعزار ارے بیچارگی سے چہرہ پر نور زرد ہے ٹوٹی ہے پسلی پہلو زہرا میں درد ہے ہائے بیچارگی سے چہرہ پر نور زرد ہے ٹوٹی ہے پسلی پہلو زہرا میں درد ہے کچھ اس طرح سے لکھتا ہے راوی سوگوار درود پڑھ لیں بآواز سے بلند سب مل کے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حق المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدأ بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود ابي القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون. سلام. عزیزان محترم، بارگاہ در عباس میں
ایام شہادت شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی دوسری تقریر آپ سماعت فرما رہے. جو کچھ عرض کیا گیا وہیں سے ابتدا کرنا ہے اور گفتگو کو مسلسل کرنا ہے، اور کوشش اسی امر کی ہے کہ سب سے پہلے تو اس بات کی اہمیت پتہ ہو کہ فاطمیہ میں شرکت کس نیت سے کرنا ہے، کیا اسپرٹ ہونا چاہیے، کیا ڈیووشن ہونا چاہیے، کیا پیشن ہونا چاہیے کہ جو ڈیووشن اور جو نیت جو اسپرٹ لے کر گھر سے نکلیں کہ فاطمیہ میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں، کہ جہاں حق و باطل میں تمیز سکھائی جائے اسے مجلس فاطمہ زہرا کہتے ہیں. جہاں یہ سمجھ میں آئے کہ وحدت حق و باطل کو ملانے کا نام نہیں. میں تو موڈ میں ہوں، اب آپ کا میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کتنا تھکے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. کہنے لگے کہ بھائی یہ شہادت فاطمہ زہرا کے دنوں میں اس کو اتنا ہائی لائٹ نہ کریں، کیونکہ اس سے امت کی وحدت کو نقصان ہوتا ہے. حتیٰ جبکہ یہ معلوم نہیں ہے ان کو کہ خود ولی فقیہ 5 دن عزائے فاطمیہ منعقد کرتے ہیں. وحدت کے سب سے بڑے تو وہی اس وقت ہے نا، وہ خود فاطمیہ منعقد کر رہے ہیں. تو آپ مطلب کوئی زیادہ توجہ ہے یا نہیں؟ قرآن سے پوچھیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت پڑھی میں، ورس نمبر 41، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل، ٹروتھ اور فالس ہوڈ کو آپس میں مکس مت کرو، جھوٹ اور سچ کو ملاؤ نہیں. یہ حق و باطل کو ملا کے مت پیش کرو کہ یہ بھی اچھے ہیں وہ بھی اچھے ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ یہی سبب ہے کہ ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ اہل بیت کے فضائل اب بیان کر رہے ہیں اور زور و شور سے بیان ہو رہے ہیں، دیکھیے آپ سوشل میڈیا، ایسا نہ ہو کہ کہیں لوگوں کو دریا کے کنارے لا کر آپ پیاسا پلٹا دیں. مجھے نہیں معلوم میڈیا پہ آپ کیا نگاہ، کتنی نگاہ ہے، تو پھر آپ اس سے بھی بدتر ہو جائیں گے جو کبھی یہاں آیا ہی نہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ کہ اگر لوگوں کو فضائل اہل بیت، در اہل بیت پہ لا کے بھی اگر پیاسا پلٹا دیا تو ان سے بھی بدتر ہو جائیں گے جو ذکر اہل بیت نہیں کر رہے. توجہ ہے یا نہیں؟ کیونکہ یہ حق و باطل کو ملا کے پیش کرنا یہ دین نہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ مکس مت کرو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اگر یہ کام تم کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے تم حق کو ہائٹ کر رہے ہو، حق کو چھپا رہے ہو، جبکہ تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے. ایسا لگ رہا ہے یہ آیت آج ہی کے دن کے لیے اتری ہے. جس طرح سے حق و باطل کو ملا کے پیش کیا جا رہا ہے، اور ایسا کرنے والے جانتے ہیں کہ حق کیا ہے پھر بھی حق کو چھپاتے ہیں. توجہ ہے. اور دوسری بات کہ بھئی یہ فرقہ واریت نہ کریں. فاطمیہ کو جب ہائی لائٹ کیا ہوتا ہے تو اس سے امت میں تفرقہ ہوتا ہے.
کچھ بیدار ہیں؟ دنیا کو پتا بھی ہے کہ یہ تفرقے کی ڈیفینیشن کیا ہے. تفرقہ کسے کہتے ہیں؟ سیکٹیرینزم. سیکٹیرینزم کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ فرقہ واریت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ چلیں قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ آل عمران ورس نمبر 103. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو، روپ آف اللہ. دیکھیے یہ بھی کمال الہی ہے کہ اللہ نے مثال رسی کی دی ہے جس کے دو سرے ہیں. بھائی روپ کے دو اینڈز ہوتے نہیں ہوتے، تو ایک اینڈ ادھر ہے، ایک اینڈ ادھر ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ تو بتا دیا نا کہ اللہ کی رسی وہی ہوگی جو اللہ سے کنیکٹ کرے گی. اس لیے امام نے فرمایا کہ کہیں اور ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. نحنو علی محمد حبل اللہ، ہم آل محمد کو اللہ نے اپنی رسی قرار دیا جو ہمیں تھامے گا. ولا تفرقوا. اب آپ دیکھیے یہاں ہے استدلال. جہاں دیکھیے آپ کو ڈرایا جاتا ہے، یہ وہ آیت ہیں جس سے آپ کو ڈراتے ہیں کہ بھئی قرآن کہہ رہا ہے ولا تفرقوا، اب فرقہ واریت نہ کرو. بہت سے اپنے بھی احمق ہیں جو دو سٹیپ پیچھے آ جاتے ہیں کہ ہاں بھئی قرآن دیکھیں فرقہ واریت سے قرآن بنا کر، یہ اچھی بات ہے، یہ سب مسلمان ہیں. کہنے میں تو یہ بہت اچھی بات ہے، بہت کول بات ہے. آج ساجد صاحب کہہ رہے تھے کہ بھئی آج کل جو ہے وہ کول لوگوں کو زیادہ سنا جا رہا ہے. ہاں تھوڑا سا فیشل ویشل کرا کے ذرا بال بال سیٹ کرا کے تھوڑا ٹیٹو ویٹو بنوا کے، یہ ان کا سجیشن ہے. یہ بھی عجیب ہی سجیشن دے رہے ہیں آج کل. تو یہ جو کول بات ہے نا، یہ کہنے میں تو بڑی اچھی ہے لیکن پریکٹیکلی ایگزسٹ نہیں کرتی. توجہ ہے یا نہیں؟ اگر صرف مسلمان ہو تو پھر نماز کیسے پڑھتے ہو؟ توجہ ہے یا نہیں؟ کہ ولا تفرقوا، یہ فرقہ واریت نہ کرو. تو پہلی بات تو یہ کہ فرقہ واریت کی ڈیفینیشن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تفرقہ، سیکٹیرینزم کہتے کسے؟ تفرقہ کہتے ہیں اپنے آپ کو مرکز ہدایت سے ڈس ایسوسیٹ کر لینا. آپس میں ایک دوسرے سے علیحدہ ہونا فرقہ واریت نہیں ہے. مرکز ہدایت سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لینا فرقہ واریت. یہ ڈیفینیشن کہاں سے لے آیا فرقہ واریت کی؟ تفرقہ کہتے ہیں علیحدہ کر لینا، سیپریٹ، سیپریشن، ڈس ایسوسیٹ کر لیں. کس سے؟ مرکز ہدایت سے. تو جو جتنا امت کو اس مرکز ہدایت سے، جو مین پلر ہے گائیڈنس کا، اس سے علیحدہ کرے گا، اتنا وہ فرقہ واریت پھیلا رہا ہے، اتنا وہ امت میں تفرقہ پیدا کر رہا ہے. اب وہ جو مین پلر ہے گائیڈنس کا، ہدایت کا جو مینار ہے، مرکز ہے، اس سے علیحدہ ہو کے جانے والا، اس سے اپنے آپ کو سیپریٹ کر کے جانے والا، چاہے اکثریت میں ہو تب بھی تفرقہ کر رہا ہے، اقلیت میں ہو تب بھی تفرقہ کر رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر اکثریت میں ہے تو بڑا وحدت کا داعی ہو گیا اور اقلیت میں ہے تو تفرقہ ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر 99 بھی مرکز کو چھوڑ کے گئے تو فرقہ واریت وہ 99 کر رہے ہیں، وہ ایک وحدت پہ قائم ہے. یہی نبی نے کہا تھا عمار کو، عمار اگر پوری دنیا ایک وادی میں کھڑی ہو جائے اور علی تنہا ایک وادی میں کھڑے ہو تو پوری دنیا کو چھوڑ دینا، تنہا علی کے ساتھ آ کے کھڑے ہو. کیونکہ یہ وحدت ہے، یہ وحدت ہے
کہ تفرقہ کہتے ہی اسے جو مرکز ہدایت سے اپنے آپ کو علیحدہ کرے. تو اب آپ دیکھیے کہ مرکز ہدایت سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا امت نے کب شروع کیا؟ جب سے شروع کیا وہیں سے فرقہ واریت کا آغاز ہے. توجہ ہے وہیں سے تفریقے کا آغاز ہے. تو اس کا معنی یہ کہ حق کو بیان کرنا تفریقہ نہیں ہے، امت کو حق سے علیحدہ کرنا تفریقہ ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ اب جو حق کو ہدایت کو چھوڑ کے جا رہا ہے اور علیحدہ کر رہا ہے اپنے آپ کو ہدایت سے، حق سے، گائیڈنس سے، وہ علیحدہ کرنے والا چاہے جتنی تعداد رکھتا اب وہ رہے گا فرقہ واریت پھیلانے والا. اب آپ نے دیکھا کہ اس لفظ سے کتنا ڈرایا جاتا ہے. اب جب اس کے اصل معنی کو سمجھیں گے، اصل میننگ کو جانیں گے تو بات ہی تبدیل ہو جائے گی. ہمیں یہ سکھاتے ہیں بھئی آپس میں ایک دوسرے سے الگ الگ نہ ہو، یہ فرقہ واریت ہے. یہ فرقہ واریت کی ڈیفینیشن نہیں ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ جو ہمارے برادران اہل سنت کی کتابوں میں حدیث آئی ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی جو وحدت کو چھوڑے وہ میرا امتی نہیں. حدیث صحیح ہے، انٹرپریٹیشن غلط ہے. یہ بھی ہمارے اندر ایک پرابلم ہے کہ ہم دوسروں کی کتابوں کی ہر حدیث کو بالکل رائٹ اوے ہم اس کو ریفیوز کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہماری کتاب نہیں. تو ہم نہیں بھائی، ہو سکتا ہے حدیث صحیح ہو لیکن انٹرپریٹیشن غلط کی گئی. کہاں گھما دیا بات کو. علیحدگی ہے مرکز ہدایت سے. آپ کو بتایا کہ جی آپس میں ایک دوسرے سے الگ ہوتے جائیں تو تفرقہ ہو گئے. اس کا معنی ہے جتنا حق سے دور ہوں گے اتنا تفرقے میں توجہ ہے یا نہیں ہے. تو اس کا معنی ہے فرقہ واریت تو اس نے شروع کی نا جس نے امت کو حق سے دور کیا. تو سب سے پہلی فرقہ واریت کا آغاز وہاں سے ہوا کہ جب نبی نے کہا کاغذ و قلم لاؤ. توجہ ہے یا نہیں؟ آپ نے امت کو نبی سے دور کیا. پہلی فرقہ واریت، پہلی علیحدگی، پہلی سیپریشن، پہلا موقع جب آپ نے ڈس ایسوسیٹ کیا امت کو ہدایت سے. دوسرا موقع کہ جب رسول کے جسد اطہر سے دور کیا، علیحدہ کیا امت کو. اور جب کہنے والے نے یہ کہا کہ جو رسول کا غم منائے گا وہ گویا رسول کی عبادت کر رہا ہے، یہ شرک ہے. اس اسپیچ سے موصوف کی اس سے پہلے تک سب ایک اللہ کی عبادت کر رہے تھے، کوئی فرقہ واریت نہیں تھی. یہاں سے یہ نئی آئیڈیالوجی شروع کی گئی کہ جو رسول کا غم منا رہا ہے وہ گویا رسول کی عبادت کر رہا ہے اور یہ شرک ہے. تو رسول نے حمزہ کا غم منانے کو کہا تو یعنی حمزہ کی عبادت کرنے کو کہا. تو یہ دوسرا مرحلہ کہ جب فرقہ واریت پیدا کی گئی امت میں اور امت کو علیحدہ کیا گیا راہ ہدایت سے. تو اب یہ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ یہ تفرقہ جو امت میں آیا، اس تفرقے کی بنیاد زمانے رسول میں رکھی گئی. اور زمانے رسول کے بعد کی فرقہ واریت بھی یہی ہے کہ جتنا حق سے دور ہوتے جاؤ گے اتنا تفرقہ بڑھتا چلا جائے گا. یہ پتہ چلتا ہے مجلس فاطمیہ سے، ذرا بہت توجہ، کہ جو آپ کی آئیڈینٹی ہے. دیکھیے ہر مذہب کی کوئی نہ کوئی آئیڈینٹی ہوتی ہے نا، ہوتی ہے نہیں ہوتی. بھئی جہاں آپ نے خاص نشان دیکھا آپ نے کہا ہو اس ریلیجن کا آئیڈینٹی ہے ان کی. آپ کی آئیڈینٹی ہے فاطمیہ. محرم میں تو غیر بھی نظر آتے ہیں. یار کہاں بیٹھے ہیں؟ نظر آتے ہیں یا نہیں آتے؟ شہادت فاطمہ میں وہی آئے گا جو علی کو بلا فصل مانتا ہوگا. فاطمیہ میں وہ نظر نہیں آئیں گے.
جہاں فاطمیہ کی بات آئی بس وہیں سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کرنا شروع، سیپریشن وہیں سے ہو گئی. یہی تو پھر قواریت ہے کہ حق سے اپنے آپ کو علیحدہ کر، راہ جدا کر، کہ جن کو مرکز ہدایت بنایا ان سے اپنے راستے کو الگ کرنا پھر قواریت ہے. تو اب کبھی کسی کے کہنے میں نہ آئیے گا، کبھی ایک سٹیپ پیچھے ہٹنے کی ایک آن بھی ضرورت نہیں. کہ بہت سے نوجوان پریشان ہو جاتے کہ ہاں بھائی یہ تو پھر قواریت ہو جاتی ہے، تو وحدت کے خلاف. آپ نے تفرقے کی تعریف ہی غلط کی، آپ کو تفرقے کی تعریف ہی نہیں معلوم. تفرقہ تو ہدایت سے دور ہونے کو کہتے، ہدایت سے علیحدگی کو تفرقہ کہتے. فرقہ واریت وہ ہے، یہی سبب ہے کہ شہزادی فاطمہ زہرا کی مجلس سے یہ درس ملے گا، فاطمیہ سے یہ درس ملے گا کہ حق کہاں ہے، باطل کہاں ہے. توجہ ہے کہ جہاں اپنی جان کو قربان کیا امت کو گمراہی کی ہلاکت سے بچانے کے لیے. یار آپ کی خاموشی کے بھی قربان جاؤں. بات وہیں آ جاتی کہ پرانا پڑھو، نا یہ تو سنا ہوا ہے. بات وہیں آ جاتی، شہزادی نے کیوں اپنی جان قربان کی؟ آپ کو، ہمیں گمراہی کی ہلاکت سے بچانے کے لیے فاطمہ زہرا نے اپنے آپ کو قربان کیا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ڈسٹریکشن آف ڈیویشن، ڈسٹریکشن آف مس گائیڈنس سے بچانے کے لیے فاطمہ زہرا نے قربانی دی. فدق کے لیے نہیں اذیتیں اٹھائی، خلافت کے لیے بھی نہیں قربانی دی، ہدایت بتانے کے لیے. فاطمہ زہرا کی شہادت اس لیے ہے تاکہ دنیا کو پتا چلے ولایت امیر المومنین کی عظمت کیا ہے. اس لیے اپنی جان کو قربان کہ جہاں حق کا راستہ دنیا کو معلوم نہیں پتا ہوتا مسلمانوں کو، مسلمان میں یہ سینس ہی نہیں آ سکتا تھا کہ دین کے لیے سوچا بھی جاتا. یہ تھنکنگ اور ریفلیکشن کا جو پروسیس ہے، اس کو پرووک سب سے پہلے کس نے کیا ہے؟ فاطمہ زہرا نے خطبہ فدق میں کیا. ورنہ جو فاطمہ زہرا کو نہیں مانتے، دین تو آج بھی ان کے لیے رٹنے کا نام ہے. کہاں جا رہے ہیں؟ حج پڑھنے گئے تھے. دیکھا آپ نے؟ اس لیے کہتا ہوں قدر کیا کریں ان مجلسوں کی. جو ان مجلسوں سے نہیں جڑا ہوا وہ کس جہالت کے اسفل السافلین میں رہتا ہے، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے. حج پڑھنے کیوں گئے؟ اس لیے کہ پتہ نہیں کہ دین تھنکنگ کا نام ہے، ٹو پانڈر، ٹو ریفلیکٹ. دین ریفلیکشن کا نام ہے، دین سوچنے کا نام ہے. یہ فاطمہ زہرا نے خطبہ فدق میں بتایا ہے کہ پہلے سوچو پھر عمل کرو کہ حق کے راستے پہ ہو یا باطل کے راستے پہ، ٹروتھ کے پیچھے چل رہے ہو یا فالس ہوڈ کے پیچھے اتباع کر رہے ہو. یہ فاطمہ زہرا نے بتایا. سب سے پہلے حق و باطل میں بعد رسول فاطمہ زہرا، اس کو ابتدا کر رہے. یہی سبب ہے کہ امام علی ہیں لیکن محافظ امامت فاطمہ زہرا ہے، ولی علی ہیں محافظ ولایت فاطمہ زہرا، ہادی علی ہیں محافظ ہدایت فاطمہ زہرا ہے یا نہیں؟ جو آرمر بن جائے، دین کی پروٹیکٹر، ولایت کی جو پروٹیکٹر بن جائے، اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. جو ولایت و امامت کو بچا کے لے جائے. اور یہ وہی کر سکتے کہ جس کے لیے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ یا فاطمہ ان اللہ یرضا لرضاک و یغضب لغضبک.
फातिमा अल्लाह राजी उससे होता है जिससे मेरी बेटी राजी हो जाए, और अल्लाह गजबनाक उस पर होता है जिस पे फातिमा गजबनाक हो जाए। और उसके बाद पैगंबर ने इरशाद फरमाया, फातिमा बस अतुन मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, रिसालत का टुकड़ा है। और उसके बाद का मन आज़ाहा फ़क़त आज़ानी व मन आज़ानी फ़क़त आज़ल्लाह, जिसने फातिमा को अज़ियत दी उसने मुझ रसूल को अज़ियत दी, जिसने मुझ रसूल को अज़ियत दी उसने अल्लाह को अज़ियत दी, जिसने अल्लाह को अज़ियत दी उसका नतीजा सिवाय गुमराही के और कुछ हो ही नहीं सकता। जो तौहीद को अज़ियत देने का बाइस। और आप देखिए कि इमाम बुखारी ने सही बुखारी में इस तरह से बाब मनाक़िब फातिमा में लिखा है कि फातिमा बज़अतुन मिन्नी फमन अग़ज़बहा अग़ज़बनी, जिसने फातिमा को गज़बनाक किया उसने मुझे गज़बनाक किया। सही मुस्लिम ने तो अजीब रिवायत लिखी है, देखिए आप कि क्या क्या लोग लिख गए कि पैगंबर ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम हमारे भाइयों की दूसरी बड़ी किताब बुखारी के बाद, कि पैगंबर ने फरमाया इन्नमा फातिमा बज़अतुन मिन्नी युज़ीनी मा आज़ा, फातिमा मेरा टुकड़ा है, जो बात फातिमा को अज़ियत देती है वही बात मुझे अज़ियत देती है। आपने गौर ही नहीं किया, यहां पैगंबर ने यह शर्त नहीं लगाई कि फातिमा गजबनाक हुई या नहीं हुई, मसले को हल कर दिया या नहीं। जो कहने वाले कहते हैं भाई वो तो राजी थी, अब उस मसले को खत्म कर दिया नबी ने। फातिमा राजी है नाराज है ये मौजू इस हदीस में नहीं है, कि बस जो कुछ फातिमा को अजियत देता है वो मुझे अजियत देता है। इसका माने नतीजे तक जाना ही नहीं है। जो बात फातिमा की अजियत का बाइस बन गई वो रसूल की अजियत का बाइस तवज्जो है ये। और जहां पर सरकार इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातो वस्सलाम कि जैसा मैंने कलर्स किया कि इमाम ने इरशाद फरमाया ले फातिमा तिसतो अस्माइन इंदल्लाहि अज़्ज़ा वजल, अल्लाह ने हिजाब कुदरत में मेरी जद्दा फातिमा ज़हरा के 9 अस्मा को छुपा के रखा था। फातिमा है, सिद्दीक़ा है, मुबारका है, ताहिरा है, ज़किया है, राज़िया है, मर्ज़िया है, सिद्दीक़ा है, ज़हरा। या उसके अस्मा हुस्ना है, ये फातिमा के नाम। और मैंने कलर्स किया कि मुहद्दसा उसे कहते जो मलक की सदा को सुने, जिस पे मलक नाजिल होता है। काना याती है जिब्राईल, रिवायत के जुमले हैं, आता जाता था। एहतिजाज तबरसी का नाम सुना है आपने, आगा तबरसी की तसनीफ, जिसमें आइमा अहले बैत ने और पैगंबर ने जो एहतिजाज किया है अपने हक के लिए, उन तमाम रिवायतों को, खुतबात को आगा तबरसी ने अपनी किताब में नकल किया है। इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मौजूद है, गूगल के ऊपर PDF है बच्चों के लिए, और उर्दू में भी ट्रांसलेशन मौजूद। किताब क्या है? अल एहतिजाज आगा तबरसी की। जरा तवज्जो, उसके मुकद्दमे में एक रिवायत मौजूद है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि मुकदमा छोड़ के डायरेक्ट चैप्टर्स को पढ़ लेते हैं। कभी कभी मुकदमे में भी ऐसी रिवायत मिलती है। मुकदमे में आगा तबरसी लिखते हैं कि एक मर्तबा 2 औरतें शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत में हाजिर हुई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। देखिए, फातिमिया का तरीका मजालिस का यही है कि सिवाय शहजादी के अलावा मुझे कोई और जिक्र नहीं करना है। ये बात आप जहन में लेके मजलिस सुनने के। 2 औरतें शहजादी की खिदमत में आई और वहां पर हुआ मुनाजरा। लुत्फ नहीं लिया आपने। शहजादी के सामने
یعنی مناظرہ کرنا دین حق کے لیے فاطمہ زہرا کی سنت ہے. بحث شروع. ایک عورت جو تھی وہ اہل بیت کی چاہنے والی تھی, دوسری جو تھی وہ اہل بیت کی چاہنے والی نہیں تھی. تو جب اس کے ذہن میں یہ آیا کہ میں کیوں نہ شہزادی سے پوچھ لوں, بی بی کی خدمت میں آ گئی. تو بی بی نے اس کو دلائل دے دی جس کو فاطمہ زہرا دلیل دے دے. بس ظاہر ہے کہ وہ جو مخالف تھی وہ لاجواب ہو گئی. اس کی مومنہ کی تو خوشی کی انتہا نہیں رہی کہ آج بی بی نے کیا دلائل دی. ایک مرتبہ شہزادی سے کہنے لگی, بی بی آج تو میری خوشی کا کوئی حساب ہی نہیں. بی بی نے کہا کہ ہاں تو خوش ہے اور تجھے ہونا بھی چاہیے. کاش تو ان ملائکہ کو دیکھتی. یار اب تھوڑا سا بیدار ہو جائے, جو آسمان پر تجھ سے بھی زیادہ خوش ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ کہ کاش تو ان ملائکہ کو دیکھتی کہ جو آسمان پر تجھ سے بھی زیادہ خوش ہیں. کہ کاش تو رب کی آواز کو سنتی کہ جہاں اللہ ملائکہ کو کہہ رہا ہے کہ جو بھی حق کے لیے مناظرہ کرے اس کے رینکس کو, اس کے گریڈز کو بڑھاتے چلے جاؤ. ارے یار سال میں کتنی مجلسیں آپ سنتے ہیں, نہ جانے آپ کے گریڈز اور رینکس کتنے بڑھ رہے ہیں ملائکہ کے پاس, کتنے بلند. روایت کا لطف نہیں لیا آپ نے. بی بی کہہ رہی ہے کاش تو ملائکہ کو دیکھتی اور ملائکہ کی آواز کو سنتی, جو زمین پر بیٹھ کر عرش پہ ملائکہ کو دیکھے, ملائکہ کی آوازوں کو سنے, اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا. چل کے یہ تو دور کی بات ہو گئی, حدیث کے ساتھ تو روز سنتے ہیں, وسیسہ پڑھتے ہیں نا. فقال اللہ یا ملائکتی و یا سکان سماواتی. سنو سنو ملائکہ سنو, سنو سنو آسمانوں میں رہنے والوں سنو. انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. فقال الامین جبرائیل یا رب ومن تحت الکساء قال ہم فاطمہ اہل بیت النبوہ و مادن الرسالہ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنو. اصل راز تو کچھ اور ہے, حدیثے کے ساتھ روایت کون کر رہا ہے؟ شہزادی خود روایت کر رہی ہیں یا نہیں؟ کیونکہ چادر کے باہر جو ہوا وہ تو ام سلمہ بتا سکتی ہیں, چادر کے اندر کی رپورٹنگ سوائے فاطمہ زہرا کے کسی اور نے نہیں کی. اور بی بی کیا کہہ رہی ہیں؟ اللہ ملائکہ سے کہہ رہا ہے. بی بی نے یہ نہیں کہا کہ میرے بابا نے مجھے بتایا ہے کہ, بی بی یہ نہیں کہہ رہی کہ میرے بابا نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ ملائکہ سے یہ کہہ رہا ہے. ڈائریکٹ شہزادی ریپورٹ کر رہی کہ اللہ ملائکہ سے کہہ رہا ہے. یعنی جو فرش پہ بیٹھ کر عرش پر ملائکہ اور اللہ کی کانورسیشنز کو ریپورٹ کرے, اسے فاطمہ زہرا کا. اب آپ نے دیکھا کہ حدیث قصہ کی مخالفت کیوں ہے.
حدیث کے ساتھ دلیل علم فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا کی ڈیوائن نالج پر دلیل ہے حدیث کے ساتھ. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ براہ راست نقل کر رہی ہیں فاطمہ. یعنی جو اللہ کو ملائکہ سے کلام کرتا ہوا سنے، ملائکہ کو جواب دیتا ہوا دیکھے، یہ اس کا کمال ہے کہ نظر نہیں آتا. توجہ ہے یا نہیں؟ اور ڈائریکٹ رپورٹ کر رہی ہیں، ڈائریکٹ رپورٹنگ ہے. یہ نہیں کہا کہ میرے بابا نے خبر دی ہے، یہ نہیں کہا کہ میرے بابا نے بتایا ہے کہ جبریل آیا ہے. ابھی وہاں سے چلا نہیں، بی بی پہلے رپورٹ کر رہی ہیں. تو رپورٹنگ بتا رہی ہے نا کہ اب جو لے کر آئے گا وہ امانت کے طور پہ لائے گا. جبریل کا لقب کیا ہے؟ امین. توجہ ہے یا نہیں؟ اگر میل لانا والا بیچ میں کھول کے پڑھ لے تو امین کہاں رہے گا؟ امین تو ہے ہی اس وقت تک کہ جب تک اسے پتہ ہی نہیں کہ لکھا کیا ہے. ابھی چلا نہیں وہاں سے. شہزادی یہاں سے رپورٹ کر رہی کہ اب کہہ رہا ہے کہ اجازت ہو تو جاؤں. ابھی چلا نہیں. رپورٹنگ ظاہرہ اب بھی سمجھ میں نہیں آتا. علم لینے کے لیے آتا تھا، علم دینے کے لیے نہیں آتا. اب بھی دنیا سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ شان فاطمہ زہرا کیا ہے. اس لیے محدثہ ہے. یہ ہے محدثہ کا لقب. حدیث سنانے والے اور ہیں، ملائکہ کی رپورٹنگ کرنے والی فاطمہ زہرا. کہ ابھی چلا نہیں کہ زہرا بتا رہی کہ اب کہہ رہا ہے اللہ سے. کبھی اس نظر سے آپ پڑھیے حدیث قصہ. توجہ ہے یا نہیں؟ لیکن یہاں تو عالم یہ ہے کہ حدیث قصہ ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ باہر کہہ رہے ہوتے ہیں ابھی مجلس شروع نہیں ہوئی. ہائے، ہمارے بھی تو بہت سے رونے ہیں، ان رونوں میں سے ایک رونا یہ بھی ہے یا نہیں؟ تو اس کا معنی جو ملائکہ کی آواز کو سنے، جبریل کے آنے سے پہلے بتا دے اور پوری رپورٹنگ کرے، جس کی نگاہ کا کمال ایسا، تو معلوم یہ ہوا کہ علم دینے نہیں آتا ہے، علم لینے آتا ہے. یہی مولا علی سے پوچھا تھا پوچھنے والوں نے. اس زمانے میں بھی بڑے بڑے پڑھے تھے. کہا یا علی آپ کے پاس بھی جبریل آتا ہے؟ کہا تم آنے کی بات کرتے ہو، نبی کے پاس ایک مرتبہ آتا ہے. ایک مرتبہ. کہا تم آنے کی بات کرتے ہو، نبی کے پاس ایک مرتبہ آتا ہے، میرے پاس 2 مرتبہ آتا ہے. کہا علی یہ کیسی بات ہوئی؟ نبی کے پاس تو 1 مرتبہ آ رہا ہے، آپ کے پاس 2 مرتبہ آ رہا ہے. کہا نبی کی حدیث نہیں سنی؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. ارے دروازہ تو میں ہوں، میرے پاس سے آتا ہے، میرے پاس سے جاتا ہے. دروازہ تو علی ہے. تو ابھی وہاں سے چلا. بی بی رپورٹ کر رہی، بی بی بتا رہی کہ اب آ رہا ہے. جس کو آنے کا پتا اسے یہ نہیں پتا ہوگا کہ لا کیا رہا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ کہا یا رب یہ ہے کون؟ یہ گفتگو کہاں ہو رہی ہے؟ یہ گھر میں نہیں ہو رہی ہے، تو عرش پر ہو رہی ہے. کیسے پتا چلے آپ کو فاطمہ زہرا نہ بتائیں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ تو جو ہونے کو ہونے سے پہلے جانتی ہے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. کچھ نوجوانوں نے خواہش کی کہ ذرا سا مصحف فاطمہ پہ میں کچھ جملے اور کہہ دوں، بس یہ بات مکمل ہو جائے کہ جب وہاں سے چلا تو اب اللہ نے کہا، اللہ نے جو کہا اس کو بھی رپورٹ کیا فاطمہ زہرا نے. کہا ہم اہل بیت النبوہ، یہ نبوت کے اہل بیت ہیں.
نبی کے اہل بیت اور ہوتے ہیں، نبوت کے اہل بیت اور ہوتے ہیں. جو حجروں تک محدود ہوں وہ نبی کے اہل بیت ہوتے ہیں، اور جو بیت نبوت میں رہتے ہوں وہ نبوت کے اہل بیت ہوتے ہیں. کہ یہ نبوت کے اہل بیت ہے. ہم فاطمہ، یہ ہوم کی ضمیر مؤنث نہیں ہے، فیمنن نہیں ہے، فیمیل نہیں ہے، بلکہ یہ جمع کی ضمیر، یعنی یہ سب کے سب فاطمہ ہے. یار کہاں بیٹھے ہیں آپ بھائی؟ حدیث کے ساتھ روز سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں یار؟ یہ کہاں سے ترجمہ لے آیا کہ یہ فاطمہ ہے؟ نہیں، یہ کہاں سے ٹرانسلیشن لایا؟ ہوم فاطمہ، یہ سب کے سب فاطمہ. اب سمجھیے کہ نبی کیوں کہہ رہے ہیں کہ مرکز ہدایت فاطمہ ہے، کائنات کی ہر شے پر لازم ہے فاطمہ کی اطاعت. نبی نے کہا کہ سب کے سب فاطمہ. تو یہ جملہ دو ہی مقام پہ تو ہے، یا نبی نے کہا اولونا محمد وآخرونا محمد وأوسطونا محمد وکلونا محمد، یا اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب کے سب فاطمہ. اور یہ تو آپ سنتے ہیں کہ پھر الگ کر کے تعارف پھر ہو رہا ہے. ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنو، فاطمہ کے والد ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں، فاطمہ کا شوہر. تو مرکز تعارف تو فاطمہ ہے نا. توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں اللہ اپنا تعارف کرائے نبی کے وسیلے سے کراتا. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ اللہ وہ اللہ ہے جس نے رسول کو بھیجا ہے. اللہ تعارف کرا رہا ہے محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے، لیکن جب محمد کا تعارف کرایا تو فاطمہ زہرا کے وسیلے سے کرایا. اگر حقیقت محمدیہ تک آنا ہے آ ہی نہیں سکتے جب تک فاطمہ کی معرفت حاصل نہیں ہوگی، فاطمہ کا عرفان حاصل نہیں، جب تک فاطمہ زہرا کا عرفان حاصل. اور وہی علم جو فاطمہ زہرا کا، اس علم کو اللہ نے جمع کرا دیا مصحف فاطمہ میں. تو آپ کو کیا پریشانی ہو رہی؟ مصحف کسے کہتے ہیں؟ مصحف عربی میں اگر ریٹن پیپرز کو ایک والیوم میں کمپائل کر دیا جائے اس کو عربی میں مصحف کہتے ہیں. تو یہ آپ کہاں سے لے آئے کہ مصحف سے مراد صرف قرآن ہے؟ کیا عید کے دن نہیں پڑھتے صحف ابراہیم و موسیٰ؟ ابراہیم کے صحیفے، موسیٰ کے صحیفے، تو کیا مراد قرآن ہے؟ بہت سے کتابوں کے نام صحف رکھ دیے جاتے ہیں، یعنی جو بھی ایک کمپائل چیز ہو جائے اسے صحیفہ کہتے ہیں، اسے مصحف کہتے ہیں. صحیفہ سجادیہ تو کیا قرآن سجادیہ؟ تو اس کا معنی ہے مصحف سے مراد کوئی صرف قرآن نہیں، کوئی بھی کتاب ہو اسے مصحف کہہ سکتے ہیں، صحیفہ کہہ سکتے ہیں. اور کتاب بھی وہ کہ علم وہاں سے آیا، نازل زہرا پر ہوا، لکھا علی نے، اور قیامت تک آنے والے ہر مستقبل کے واقعے کی پریڈکشن صحیفہ سجادیہ میں موجود، صحیفہ فاطمہ میں، مصحف فاطمہ میں موجود ہے. بھائی کچھ پریڈکشنز وہ ہیں کہ جو نبی نے اپنی زندگی میں کر دی، وہ بھی سچ ثابت ہوئی. توجہ ہے یا نہیں؟ کچھ پریڈکشنز پیغمبر کے زمانے میں ہیں، اور قیامت تک آنے والے مستقبل کے واقعات لکھوا دیے مصحف فاطمہ میں. علی نے لکھا، زہرا ڈکٹیٹ کرا رہی ہیں، علی لکھ رہے ہیں. اور نسل در ہر امام سے دوسرے امام وہ وراثت منتقل ہوتی گئی. تو وراثت آپ کو نہیں ملے گی، وراثت وارثوں کو ملے گی، وہ وارثوں کے پاس ہوگی. اور آج جو وارث ہے اس کے پاس مصحف فاطمہ موجود ہے. تو کبھی نوجوان پریشان نہ ہو کہ جہاں مصحف فاطمہ بات آ جائے بھئی یہ تو شیعوں کا کوئی الگ قرآن، کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ ان سے پوچھو کیا مصحف کا لفظ صرف قرآن کے لیے آتا ہے؟ کوئی جاہل بالکل ہی اجہل مطلق ہو، اتنا بھی معلوم نہیں کہ کتاب کو صحف کہتے ہیں، مصحف کہتے ہیں، مصحف فاطمہ ہے. اور وہ مصحف فاطمہ جو ہے وہ
علم الہی کا بھی مظہر ہے اور دلیل علم فاطمہ زہرا بھی ہے اور دلیل امامت بھی ہے، کیونکہ جس کے پاس مصحف فاطمہ ہوگی دلائل امامت میں سے ایک دلیل مصحف فاطمہ کا ہونا ہے کہ امامت کا سچا دعوے دار ہے یا جھوٹا دعوے دار ہے، تو بتا دے اگر مصحف فاطمہ پاس موجود ہے تو سچا دعوے دار ہے، موجود نہیں ہے تو جھوٹا دعوے دار، کیونکہ انہیریٹنس میں آ رہی، وراثت میں آ رہی ہے۔ تو نبی نے جو پریڈکشن اپنی زندگی میں کی وہ بھی سچ ثابت ہوئی، ورنہ 11 سال یا 8 سال یا 10 سال جتنی بھی ایج آپ لگا لیں، اس ایج میں نبی کہہ رہے ہیں میرا خلیفہ ہے، میرا وزیر ہے، میرا جانشین ہے۔ نبی کا قول رسک پر ہے، یار آپ لطف ہی نہیں لیتے میں کیا؟ نبی کہہ رہے ہیں ایک بچے کے لیے کہ میرا خلیفہ ہے۔ اب اگر 1% سپوز کریں کہ اگر وہی میدان سے بھاگ جائے تو نبی کیا لوگ کیا کہیں، دیکھیے خلیفہ بھاگ رہا ہے، نبی کا خلیفہ بھاگ رہا ہے۔ تو آپ کو پتا چلا کہ نبی کی پریڈکشن کس طرح 100% ثابت ہوتی ہے کہ جب چھوٹے بچے کے لیے بھی کہہ دیا کہ میرا وزیر ہے، میرا خلیفہ ہے، تو نبی کا علم غیب دیکھ رہا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی کیسے نبی کی پریڈکشن 100% صحیح ثابت ہوئی۔ اس وقت تو زمانے کو کیا معلوم تھا، وہ ایک چھوٹے بچے کو کہہ رہے ہیں نا کہ میرا وزیر ہے، میرا جانشین ہے، ایک 8 سال کے بچے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آج سے اس کی اطاعت کرو، آج سے اس کی بات کو سنو۔ یعنی مولا علی کی انکنڈیشنل اوبیڈینس کو، انکنڈیشنل سبمیشن کو رسول نے واجب کر دیا دعوت ذوالعشیرہ کے دن، غدیر کے دن نہیں واجب ہوا، دعوت ذوالعشیرہ کے دن نبی نے واجب کر دیا۔ یعنی اس وقت سے نبی کو یہ معلوم ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی نبوت کو چھوڑ کے، اسی پریڈکشن کی بنیاد پہ تو کہا تھا کل اس کو علم دوں گا کہ اللہ دونوں ہاتھ پر فتح عطا کرے گا اور واپس آئے گا نہیں کہ جب تک اسلام کی فتح نہ ہو جائے۔ اسی پریڈکشن کی بنیاد پہ تو بول رہے ہیں نبی، توجہ ہے یا نہیں؟ اور باقی مستقبل کی جتنی پیشن گوئی ہیں وہ جمع ہو گئی مصحف فاطمہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذات فاطمہ دلیل علم الہی بھی ہے اور دلیل امامت بھی ہے، یعنی فاطمہ زہرا اللہ کا وہ وٹنس ہے، وہ ایویڈنس ہے، وہ پروف ہے کہ جو ایک طرف سے امامت کو ثابت کرتا ہے، دوسری طرف سے علم الہی کی حقانیت کو ثابت کرتا ہے۔ ذرا سا تھوڑا سا میرے ساتھ ہو جائے۔ اب جب آپ زیارت پڑھتے ہیں، اب جب آپ بی بی کے نام پڑھتے ہیں تو محدثہ کے بعد بی بی کا نام ہے صدیقہ۔ ہائے، فاطمہ زہرا صدیقہ ہے، اللہ نے جس کو صدیقہ کہا ہے۔ دیکھا آپ نے کس طرح سے بی بی کے القاب کو چرایا گیا۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں صدیق کسے کہتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں صدیقہ کسے کہتے ہیں۔ قرآن سے پوچھیں کہ صادق کسے کہتے ہیں، صدیق کسے کہتے ہیں، تو پھر صدیقہ سمجھ میں آئے گی کہ صدیقہ کسے کہتے ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مشہور آیت ہے یا نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو اور بس ان کے پیچھے چلو، بس ان کی اطاعت کرو۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ اطاعت جو نبی ان صادقین کی کرا رہے ہیں، اس کو کنڈیشنل کیا یا انکنڈیشنل کیا؟ یار آپ اتنا خاموش ہو جاتے ہیں، میں گھبرا جاتا ہوں، میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ یہ کنڈیشنل ہے یا انکنڈیشنل؟ انکنڈیشنل ہے نا، مطلق اطاعت ہے نا، یعنی جہاں یہ جائے بس پیچھے پیچھے چلو۔ اگر یہ غلط راستے پہ لے گئے توحید جاتی ہے یا نہیں؟ توحید خطرے میں ہے یا نہیں؟ نبی تو کہہ رہا ہے بس ان کے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ، جہاں یہ جا رہے ہیں پیچھے چلو۔ اگر آپ کو کوئی گائیڈ کر رہا ہے اور آگے چلنے والے کو خود ہی راستہ معلوم نہیں تو آپ تو بچ گئے نا، کہ بھیا جو لے کے جا رہا تھا اسے خود ہی راستہ معلوم نہیں تھا۔
اس کا معنی ہے صادقین اسے کہتے ہیں کہ جس کی انکنڈیشنل اوبیڈینس کو قرآن واجب کرتا ہے امت پر. دنیا کیا ترجمہ کرتی ہے ایمان لانے والوں؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہائے کیا سطحی ترجمہ. کیا مطلب کب کون سا زمانہ آئے گا کہ جب کچھ قوم سوچے گی کہ بھائی we have to think about these things. کیا کہاں کتنا گریں گے نیچے بھائی. دنیا کہاں لے جانا چاہتی. ترجمہ یہ نہیں ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ترجمہ کیا ہے؟ ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو اور مطلق اطاعت کرو ان صادقین کی. اور انکنڈیشنل اوبیڈینس، انکنڈیشنل سبمیشن اللہ اسی کا واجب کرتا ہے جس کی انفیلیبلٹی پہلے سے ثابت ہو. اگر انفیلیبلٹی نہیں ہے، عصمت نہیں ہے، تو اس کی مطلق اطاعت ثابت ہی نہیں ہو سکتی. تو جب قرآن نے کہا صادقین معصومین ہیں، تو ترجمہ کیا؟ صدیقہ کا ترجمہ کیا ہوا؟ وہ بی بی جو گواہ بھی ہے، جس کی اطاعت مطلق بھی لازم ہے، وہ بی بی جو معصومہ ہے. توجہ ہے. اور جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا وہ ہوتا ہی معصوم ہے. ہائے اس کے علاوہ کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ ہی نہیں بولا؟ یہی تو بی بی نے کہا نا خطبہ فدق کے اندر کہ میں وہ ہوں جس کے نہ قول میں کبھی کوئی غلط بیانی دکھا سکتا ہے، جس کے عمل میں کبھی کوئی کمی دکھا سکتا ہے. توجہ ہے. یہ ہے صدیقہ. یہی سبب ہے کہ اگر صرف نبی ایک عمل تعلیم فرما دے تو قرآن اس کو کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے؟ سورہ احزاب. اور آیت بھی دیکھیے اس سورہ میں ہے جس سورہ میں آیت تطہیر کو رکھا ہے اللہ نے. آیت تطہیر 33 نمبر ہے. یہ میں پہلے بتا چکا ہوں. جو بہت معروف آیتیں ہیں ان کے نمبر بھی اللہ نے آسان رکھے. سورہ کا نمبر بھی 33، آیت کا نمبر بھی 33، یعنی 33 آیت تطہیر. اس کے بعد بھی کسی کو یاد نہ رہے تو اپنی عقل کا ماتم کرے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور اسی میں ورس نمبر 41. اب آپ لوگ نوٹ نہیں کرتے آیتوں کو. نوجوان، بزرگوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، بڑوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں. آپ موبائل میں نوٹ پیڈ نہیں رکھتے. خالی موبائل ٹک ٹاک کے لیے نہیں، خالی انسٹاگرام کے لیے نہیں، بلکہ ایک نوٹ پیڈ بنائیں اور اس میں آیتوں کو لکھیں، نمبر لکھیں، سورہ کا نام لکھیں، آیت کا نشان لکھیں. تو اگر سال میں 100 مجلسیں سنی، اما ایک آیت تو پڑھ کے دے گا. تو ایک آیت لکھ لی تو 100 آیتیں تو ملی. جو ہے یا نہیں ہے؟ وہی اللہ کہہ رہا ہے سورہ احزاب کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ایمان لانے والوں اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، ذکر کثیر کرو. کوئی دعویٰ کر سکتا ہے دنیا کے اندر کہ میں بہت ذکر کثیر کرتا ہوں؟ جی کوئی اپنی نماز کو کہہ سکتا ہے کہ بڑی کثرت سے میں نے نمازیں پڑھی ہیں، بڑی کثرت سے میں نے سجدے کی ہیں، بڑی کثرت سے میں نے روزے رکھے؟ کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ اور اللہ حکم دے رہا، اذکرو، آپشنل نہیں ہے، حکم ہے بھائی، امر کا صیغہ ہے. اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. تو کوئی تو عمل ہے نا جو قلیل امر کو بھی کثیر بناتا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. یہ روایت تھوڑا سا نئی ہو جائے کہ امام صادق فرماتے ہیں کہ انا نأمر صبیانا بتسبیح فاطمہ کما نأمرہم بالصلاۃ. کسی ملا کا قول نہیں ہے، چھٹے امام بول رہے ہیں کہ ہم آئمہ اپنے بچوں کو
तस्बीह फातिमा जहरा पढ़ने का ऐसे ही हुक्म देते थे जैसे नमाज पढ़ने का हुक्म देते थे। कमा कमा नामुरो इन द सेम मैनर, इन द सेम मैनर, उसी तरह से हम हुक्म देते थे जैसे नमाज का हुक्म देते थे। अरे जिसकी तस्बीह का हुक्म वाजिब नमाज के हुक्म के बराबर आ जाए तो फातिमा जहरा के जिक्र का कमाल कहां पर। का हम हुक्म देते थे, हम इमाम अपनी औलादों को हुक्म देते थे। अभी उम्मत की बात नहीं हो रही। बेटा जाफर सादिक का है, तस्बीह फातिमा का हुक्म मिल रहा है इमाम की तरफ से। फिर रावी ने पूछा, कहा ये तस्बीह फातिमा क्या है, क्या कुरान नहीं पढ़ा तुम? अल्लाह कुरान में सूरह अहज़ाब के वर्स नंबर 41 में हुक्म दे रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ईमान लाने वालों अल्लाह का जिक्र कसरत से किया। मन तस्बह सब्बहा तस्बीह फातिमा, जिसने मेरी जद्दा फातिमा जहरा की तस्बीह पढ़ी और मुसल्ले से उठने से पहले, थोड़ा मेरे साथ आप देखिए, जब आप हरम में जाते हैं, करबला हो, मशहद हो, नजफ हो, कई मकामात मुक़द्दसा पर जब नमाज जमात खत्म होती है तो कोई ये नहीं कहता कि नवाफिल पढ़ना ना भूलिएगा। हाय, कभी सुना आपने है? जिस भी मर्जे के तहत नमाज हो रही हो, चलिए आपकी पसंद की बात कर दो, कभी आपने सुना कि ऐलान हुआ कि भाई नवाफिल पढ़े बगैर, नवाफिल पढ़ने का ना भूल जाइएगा, इमाम ज़माने की दुआ ना भूल जाइएगा? जी कभी नहीं सुना होगा आपने। सुनते हैं तो एक ही लफ्ज़ सुनते हैं, तस्बीह फातिमा ना भूलेगा। और बिल्कुल बिला फसल सलाम के, बिला फसल कोशिश होती है ऐलान करने वाले की कि अभी कोई जरा सा मूवमेंट भी ना हो, और ये मैसेज पहुंच जाए। बिल्कुल बिला फसल अनाउंसमेंट होता है, बिला फसल। इसकी मसलहत समझ में नहीं आएगी जब तक ये रिवायत नहीं कोई पढ़ेगा कि छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं कि जो वाजिब और मुस्तहब नमाज के बाद अपनी जगह से हरकत किए बगैर मेरी दादी फातिमा जहरा की तस्बीह पढ़ता है, मैं जामिन हूं अभी मुसल्ले से उठेगा नहीं, उसकी नमाज को अल्लाह कबूल कर लेगा। मैं जामिन, इमाम कह रहे हैं मैं जामिन हूं कि अभी मुसल्ले से उठेगा नहीं। यहां नमाज की कैफियत यह है कि जो पूरे दिन याद नहीं आता वो नमाज में याद आ जाता है। फिर भी नमाजों पे इतना नाज है दुनिया को, भाई वाजिब पढ़ना ही है। और यहां हालत यह है, कभी तजर्बा कर लीजिए, पूरे दिन जो याद नहीं आता, कभी तो ऐसे ऐसे ख्यालात आ जाते हैं कि खुद अपनी नमाज में हैरत होती है। हर कोई अपने दामन में समय जरा खुद झांक लेना, तो मालूम है तस्बीह फातिमा ही का तो सहारा है कि जिसने भरा में रखा हुआ है, जिसने भरा में रखा हुआ है। क्या है? अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, भाई यही तो है ना। लेकिन क्योंकि मंसूब ज़हरा से है, जिक्र इलाही मंसूब फातिमा ज़हरा से। यही सूरह मुदस्सिर में आप पढ़ते हैं कि जहां इमाम की रिवायत मौजूद है कि सूरह मुदस्सिर में आयत क्या करी है, इन्नहा लिअहदिल कुबर, कि वो बड़ाई जो हम बयान कर रहे हैं
इन्नहा लिअहलिल गुबर नज़ीरन लिलबशर, वो जो तुम्हें वार्न करने के लिए आई है। नजीर का लफ्ज सिर्फ दो मकामात पे इस्तेमाल हुआ, दो शख्सियात के लिए। या मोहम्मद के लिए कुरान ने कहा इन्ना अर्सलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दायन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, हबीब हमने तुझे खुशखबरी देने वाला बनाया, व नज़ीरा, और इनको वार्न करने के लिए भेजा, डराने के लिए भेजा। तो नज़ीरन का लफ्ज या मोहम्मद मुस्तफा के लिए आया, या तानीस बनकर सूरह मुदस्सिर में आया। जब इमाम से पूछा गया ये तानीस कौन है जिसे कुरान नज़ीरन कह रहा है, बज़अतुन मिन्नी, मेरा टुकड़ा है फातिमा। कहा ये कौन है कि जिसको कुरान नज़ीर कह रहा है। इमाम बाक़िर फरमाते हैं सूरह मुदस्सिर की ये आयत हमारी जद्दा फातिमा ज़हरा की शान में नाजिल हुई है कि जिनको अल्लाह ने हिदायत का मरकज बनाया है। क्या क्या मोहम्मद मुस्तफ़ा को नज़ीर कहा या फातिमा ज़हरा को कुरान ने नज़ीर कहा? इसीलिए आप देखिए इमाम ज़माना के इमाम हाजिर के अक़वाल में आपको मिलेगा इन्ना ली फी इब्नते रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। इमाम ज़माना कह रहे हैं हमारे लिए, मेरे लिए इमाम ज़माना अपने ज़ात की तरफ इशारा कर रहे हैं, मेरे लिए उस्वा हसना है। किसकी ज़ात में? रसूल की बेटी की ज़ात में, या रसूल की ज़ात उस्वा हसना है, रोल मॉडल है। या इमाम ज़माना कह रहे हैं फातिमा ज़हरा की ज़ात मेरे लिए, इमाम ज़माना अपनी तरफ निस्बत दे रहे हैं, मेरे लिए रोल मॉडल है। क्यों? इसलिए कि जहां नमूल अमल मर्दों के लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा है, तो इमाम ज़माना ने बता दिया कि तो जब हमारे लिए रोल मॉडल है उस्वा हसना है, तो फिर उम्मत के लिए कि जहां इत्तिबाए फातिमा का हुक्म कुरान है। ये है अज़मत शहज़ादी की, ये है कुरान में जो हम मौजू लेके चल रहे हैं कि फातिमा ज़हरा की क्वालिटीज, फातिमा ज़हरा के वर्च्यूज जो कुरान में हम ढूंढेंगे, कुरान में तलाश करेंगे कि सिद्दीक़ा किसे कहती हैं, मुहद्दसा किसे कहती हैं, राज़िया कौन है, मर्ज़िया कौन है, ताहिरा कौन है, ज़किया कौन और फातिमा कौन है। कल से इंशाअल्लाह गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे कि फातिमा नाम अल्लाह ने क्यों रखा है, इसमें कितने राज पोशीदा है। और हर दर्द दिल जो बीबी का है वो आपकी और हमारी हिदायत के लिए, ये सोच, ये पैशन लेकर, ये स्पिरिट लेके, ये जज्बा लेके फातिमिया में आए कि हर कुर्बानी ज़हरा ने दी है आपकी और हमारी हिदायत के लिए। विलायत अली समझ में आए, सब कुछ कुर्बान हो जाए। आज मैंने अर्ज़ किया किसी मकाम के ऊपर कि ज़हरा ने सिर्फ ये नहीं कहा कि इतने मसाइब मेरे ऊपर आए, दिनों में आते तो दिन तारीक हो जाते। उसके बाद बीबी ने यह भी फरमाया कि अगर किसी एडल्ट के ऊपर वो मसाइब आ जाएं तो बाल उसके स्याह हों तो सफेद हो जाए। क्या किसी जवान पे, यंग मैन पे अगर आ जाएं तो उसकी कमर झुक जाए। और कहां पर, किन किन मकामात को तलाश करेंगे कि रसूल अल्लाह की जिंदगी में, कल मैंने अर्ज किया कि इससे बड़ी कोई मसाइब का जुमला हो सकता है कि बीबी खुद इरशाद फरमानी है कि मेरी मां के सामने की तौहीन मेरे सामने की जाती है, मुझे बहुत अज़ियत होती है। और जाके देखिए इमाम की रिवायत है, मासूमीन की रिवायत है कि फकत इमाम सादिक फरमाते हैं फकत मौला अली
کی توہین ممبروں سے نہیں کی جاتی تھی. شہزادی فاطمہ زہرا کے بھی توہین کی جاتی. یہاں تک روایت میں موجود ہے بی بی کے مصائب بیان نہیں کر سکتا، کوئی مکمل بیان نہیں ہو سکتے. یہاں تک روایت موجود ہے کہ بنو عباس کی حکومتوں میں اعلیٰ عہدے انہیں دیے جاتے تھے جو علی و فاطمہ کی ممبروں سے توہین. اتنی مظلومیت ہے کہ جو نبی سے قربت کے دعوے دار ہیں انہوں نے تابوت کا مذاق اڑایا، تمسخر اڑایا. تو آپ اذیت دیکھ رہے ہیں، آپ ظلمت دیکھ رہے ہیں شہزادی کی. رات میں دفن ہونے کا تمسخر اڑایا. یہ میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو قربت کے دعوے دار ہیں رسول سے. یہ جیلسی، یہ حسد کہ جو بی بی پاک سے امت کو ہے. اور اسی حسد کی آپ دیکھیے کہ شہزادی جب گریہ فرماتی تو جب مولا علی شہزادی سے گفتگو کرتے ہیں تو بی بی یہ نہیں کہتی کہ اپنی مصیبتوں پہ رو رہی، یہ نہیں کہتی کہ اپنی تکلیف پر رو رہی. کہ علی آپ کو میرے بعد کتنا صبر کرنا ہے زہرا یہ دیکھ رہے. اور علی کے صبر کا عالم کیا ہے کہ جب شہزادی نے پوچھا کہ چچا سلمان نے کہا ہے کہ میرا مولا اتنا مظلوم ہو گیا کہ جب مسجد نبوی کی طرف جاتے ہیں تو مسلمان علی کو سلام نہیں کرتے. میرا مولا زمین پہ بیٹھ گئے. کہ شہزادی چچا سلمان نے بس اتنا ہی بتایا ہے، کیا اس سے آگے بھی بتایا ہے؟ علی کس طرح سے زہرا کو بتایا کہ علی سلام کرتا ہے مسلمان جواب نہیں. یہ مظلومیت ہے، یہ مصائب کہ جہاں جنت البقیع میں میرا مولا دو زانو ہو کے بیٹھتا ہے، اور مظلومیت یہ ہے کہ قبر کا نشان بھی معلوم نہ ہو دنیا کو. اور اتنی بلند آواز سے گریہ فرماتے تھے کہ آنے جانے والے لوگ متوجہ ہو جاتے. یہ علی کا گریہ ہے زہرا کے نہیں. میرے مولا فرماتے ہیں کہ دنیا کو علی کیا بتائیں کہ زہرا کے جانے کے بعد علی اپنے قدموں پہ کیسے کھڑا ہے کہ علی جان تھا. کہ کوئی کسی کو اس طرح ایسا غم نہ دکھائے کہ جہاں پر کیفیت یہ ہے کہ جب حسن اور حسین حجرے میں داخل ہوئے اور ایک مرتبہ جب شہزادوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ماں کے بغیر ہم کھانا کھائیں، تو عزادار و روایت کے اندر آپ کو ملتا ہے نا کہ حسین قدموں سے لپٹ گئے اور حسن نے ماں کے گلے میں باہیں ڈال دی. علماء نے اس کی بھی تعبیر لکھی ہے، کہا اس کو ایسے پڑھ کے نہ گزر جاؤ. مصلحت مولا حسن جانتے ہیں کہ بازو میں کتنی تکلیف ہے یہ حسن نے دیکھا، رخساروں میں کتنی اذیت ہے یہ حسن نے دیکھا. بس عزادار و آخری جملے، وہی زہرا جنت کے دروازے پہ بیٹھی. مقام شفاعت ہے کہ جہاں پہ صدا آ رہی ہے. شیعہ سنی سب نے لکھا ہے کہ محشر والوں اپنی نگاہیں نیچی کرو، غضوا ابصارکم، اپنے سروں کو جھکاؤ. یہ ہے ولایت فاطمہ زہرا. اختیاری نہیں ہے، امر تکوینی ہے. یہ ولایت ہے فاطمہ کہ اپنے سروں کو جھکاؤ، اپنی نظروں کو نیچے کرو. فاطمہ زہرا کی سواری ہے. اس شان سے جو محشر کے اندر آئے،
اور جنت کے دروازے پہ بیٹھ جائے. رسول کہہ رہے ہیں بیٹی سے کہ سارے انبیاء قطار میں کھڑے، کسی کو کلام کرنے کی اجازت نہیں ہے. محمد مصطفیٰ کے علاوہ کوئی کلام کر ہی نہیں سکتا مقام شفاعت. اور رسول انتظار میں ہے کہ دنیا میں وعدہ کر کے آیا ہوں کہ سب سے پہلے میری بیٹی زہرا جنت میں کا. زہرا کس کا انتظار ہے؟ انبیاء سارے موجود ہیں، اوصیاء موجود. ایک مرتبہ شہزادی کہے گی بابا کچھ دیر ٹھہر جائے، بابا کچھ دیر رک جائے. کہ جب تک ایک ایک عزادار حسین کا نہ آ جائے، جس نے ایک آنسو بھی غم حسین میں بہایا ہے، زہرا جنت میں جانے کو تیار رہی. کہ میرے حسین پہ رونے والے آ جائے، میرے حسین کے ماتمی آ جائے. میں کہوں گا بے بے وہی حسین کہ جب پشت زلجنا سے زمین پر آئے اور تیرے خیمہ پہ زینب کھڑی ہے. کہ بیٹی گھبراؤ نہیں، کربلا کی زمین پہ آنے نہیں دوں گی. زہرا چادر کو پھیلایا، حسین میری آغوش میں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّا مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ مَدَارِسُ آيَاتٍ خَلَتْ مِنْ تِلَاوَةٍ وَمَنْزِلُ وَحْيٍ مُخْبِرُ الْعَرَصَاتِ. بار اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما. جو مومنی جو حاجات لے کر حاضر ہو رہے ہیں ان کی حاجات کو قبول و مقبول فرما. بار اللہ مجالس کے صدقے میں، ذکر کے صدقے میں جو رزق و روزگار کی پریشانیوں میں، بار اللہ ان کے رزق و روزگار کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار ہیں بیمار کربلا کا واسطہ انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ